جائے گا۔ اور پی آئی اے کے مینیجنگ ڈائریکٹر اعجاز ہارون نے کہا ہے کہ ملازمین کی ہڑتال بلا وجہ ہے، کسی کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو عدالت میں چیلنج کرے۔ ایم ڈی پی آئی اے اعجاز ہارون نے وقت نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کا کسی سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، تمام ملازمین بلا وجہ ہڑتال کر رہے ہیں۔ ملازمین کی ہڑتال کے باعث قومی اداروں کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ مسافروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اعجاز ہارون نے کہا کہ جو سیاسی رہنما ملازمین کی حمایت کر رہے ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو عدالت میں چیلنج کرے، سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، الزامات ثابت ہونے پر سزا قبول کروں گا۔ یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے کراچی سے خیبر تک کے تمام حالات و واقعات کے ساتھ۔ وقت کے ساتھ رہیے۔ یہ ہے وقت۔ جب صحت ہو اتنی کہ چہروں سے چھلکے، ہر پل جھلکے، صاف نظر آئے تو اس کا راز میرے دن کی شروعات پانی سے، مجھے پسند ہے صرف تازہ سبزی۔ ایکسرسائز تو مسٹ ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں امی کو پتا ہوگا۔ ان کے لیے ہیلدی کھانے جو ٹیسٹی تو ہو ہی۔ جی ڈالڈا کوکنگ آئل، کیونکہ ڈالڈا کی انٹرنیشنل ٹیکنالوجی سے رہے تیل کی نیچرل گڈنس بالکل محفوظ، ملے اینٹی آکسیڈنٹس بھرپور تاکہ صحت جھلکے، چہروں سے چھلکے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول پر رہے کنٹرول۔ تو بناتی رہیے ہیلدی کھانے جو ٹیسٹی تو ہوں ہی۔ کوئی جو رکھے پیار سے، پیار سے، کوئی جو ڈالڈا کوکنگ آئل، ڈالڈا کوکنگ آئل کی انٹرنیشنل ٹیکنالوجی سے رہے تیل کی نیچرل گڈنس بالکل محفوظ تاکہ صحت جھلکے، چہروں سے چھلکے۔ پیار سے، پیار سے، کوئی جو رکھے ڈالڈا کوکنگ آئل۔ اب چوہے ننھے جنی سے بولے، کر لو تم تیری سے شادی، رہتی ہے وہ بلی کے ساتھ جو نہیں دیتی ہے ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ ببل ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ۔ اب جنی نے بلی کو دھمکایا، ڈنگ ڈونگ اور تیری لے آیا، شادی کی تیاری کی اور سب مل بانٹی ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ ببل ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ۔ بلی نے یہ سوچا کہ سچائی میں طاقت ہے، وہ آ پہنچی پنڈال میں اور ماری ایک لمبی چھلانگ۔ اب جنی بیچارہ گر پڑا اور سینگ بھی اس کا ٹوٹ گیا، بلی نے بچایا پیری کو اور واپس لے لی ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ ہدایتی ڈنگ ڈونگ ببل۔ وقت کے ساتھ رہیے۔ اور اب جانتے ہیں کہ کراچی سے خیبر تک کیا اہم حالات و واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے بات کریں گے سرزمین پنجاب کی۔
बहावलपुर में जंगली हयात बचाओ के उन्वान से चौथी 6 रोजा नेशनल डिजर्ट हाइक कला दरावड़ पर इख्तिताम पजीर हो गई है। हाइक का इख्तिताम पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन ने चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताबन से किया, जिसमें मुल्क भर से 28 नुमाइंदे स्काउट्स ने शिरकत की। हाइक के दौरान सहराई इलाका चोलिस्तान में 60 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया और मकामी बाशिंदों से मुलाकातें की। चौथी नेशनल 6 रोजा डेजर्ट हाइक की इख्तितामी तकरीब तारीखी मकाम किला दड़ावड़ पर मुनक्किद की गई, जिसमें स्काउट्स में शील्ड्स और असनाद तकसीम की गई। प्रोग्राम के डायरेक्टर साहिद महमूद, टीम लीडर सैयद मंजूर शाह, स्काउट्स में शील्ड्स और असनाद तकसीम की गई। आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले स्काउट अवैस बिशारत को बेहतरीन कारकर्दगी पर खुसूसी शील्ड से भी नवाजा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरावाला कैंपस के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर मोहम्मद एहसान मलिक ने कहा है कि सेहतमंद सरगर्मियां ही सेहतमंद तालीमी रुझानात को फरोग देती हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरावाला कैंपस में 3 रोजा सालाना स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था कि नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में भी जोशो खरोश से नुमाया मकाम हासिल करने की कोशिश करें। मुकाबलों में गर्ल्स जूलियन डिस्कस थ्रो और बैडमिंटन सिंगल्स में IT डिपार्टमेंट की जेब शकील ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। शॉटपुट में कॉमर्स डिपार्टमेंट की फातिमा जहरा ने, जबकि बैडमिंटन डबल्स में IT डिपार्टमेंट की आसिफा और सदफ चीमा ने पहली पोजीशन हासिल की। गर्ल्स फुटबॉल में IT डिपार्टमेंट की टीम चैंपियन करार पाई। बॉयज के इब्तदाई राउंड्स के मैचेस मुकम्मल कर लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरान अपनी नाअहली और करप्शन की कीमत आवाम से वसूल कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने भेरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जब तक क़यादत तब्दील नहीं होती, काबीना की तब्दीली से कुछ नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि सियासतदान जब तक अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते, उनका एहतसाब नहीं होता, मुल्क से करप्शन खत्म नहीं हो सकती। गरीब अवाम पर टैक्स लगाकर महंगाई में इजाफा कर रहे हैं। पाकिस्तान की 60 साल तारीख में कर्जे 4.5 खरब था, जो उन 3 बरसों में दुगना होकर 9 खरब हो गए हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में भी मिस्र, ट्यूनिस और यमन जैसा इनकलाब जल्द आएगा। अवाम अमरीकी पुतलों से निजात चाहते हैं। उनका कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो का इनकलाब नौजवानों का था, तहरीक इंसाफ भी नौजवानों के जरिए इनकलाब लाएगी। और DPO सियालकोट बिलाल सिद्दीक कमियाना ने जिला सियालकोट में अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए हर जुमेरात को तहसील की सतह पर खुली कचहरी लगाने का ऐलान किया है। पसरूर डिग्री कॉलेज में लगाई गई खुली कचहरी के शुरका से खिताब के दौरान DPO सियालकोट बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि डकैती, रहसनी और चोरी समेत हर जुर्म की फौरी FIR दर्ज करने के अहकामात जारी किए जाएंगे। तमाम जराइम पेशा अनासर की पुश्त पनाही और फराइज में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि वारदातों की रोकथाम के लिए रात को मुअज़्ज़िज़ीन इलाके की मदद से ठीकरी पहरे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे वारदातों में नुमाया कमी वाक़ई होगी। DPO ने कहा कि आवाम के ताबन के बगैर माशरे से जुर्म और जराइम पेशा अनासर की मुकम्मल तौर पर सरकोबी मुमकिन नहीं है। आवाम अपने इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नजर रखते हुए पुलिस के साथ ताउन करें। DPO ने पसरूर सर्कल के थानों से मुताल्लिका शिकायत भी सुनी और मौके पर ही उनके हल के लिए अहकामात भी जारी किए। और रोजनामा नवाए वक्त मुल्तान के ज़ेर एहतमाम ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से सालाना जायजा नात खानी की एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की सदारत रोजनामा नवाए वक्त मुल्तान के रेजिडेंट एडिटर जबार मुफ्ती ने की, जबकि मेहमान खसूसी साबिक रेजिडेंट डायरेक्टर मुल्तान आर्ट कौंसिल सईद मोहम्मद अली वास्ती थे। जायजा नातख्वानी में जिला मुल्तान के सरकारी और निजी स्कूलों के 14 साल से कम उम्र तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 5 तलबा को डिविजनल मुकाबला नातख्वानी के लिए मुंतखब कर लिया गया। तकरीब के एहतताम पर मेहमान खसूसी सैयद मोहम्मद अली वास्ती, जबार मुफ्ती और हाफिज मोइन खालिद ने जायजा नातख्वानी में हिस्सा लेने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। तकरीब के एहतताम पर मेहमान खसूसी सैयद मोहम्मद अली वास्ती, जबार मुफ्ती और हाफिज मोइन खालिद ने जायजा नातख्वानी में हिस्सा लेने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए जबार मुफ्ती का कहना था कि अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तानी बनकर जिंदा रहना होगा और पाकिस्तान का तस्वुर अल्लाह के अहकामात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बगैर मुमकिन नहीं।
فیض احمد فیض کی 100ویں سالگرہ کے حوالے سے اکادمی ادبیات اسلام آباد میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کی معروف ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین مقدرہ قومی زبان افتخار عارف نے کہا کہ فیض احمد فیض نے نہ صرف پاکستانی بلکہ پوری دنیا کے عوام کے لیے باعث فخر کام کیے ہیں۔ ان کی شاعری کا حسن اس بات میں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر شخص کو ذہن میں رکھ کر شاعری کی۔ ان کی شاعری کا ایک ایک حرف انقلابی شاعری پر مشتمل ہے جو انہوں نے غریب اور مزدور طبقے کے لیے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جس قدر خوبصورت شاعر ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت انسان تھے۔ سابق وزیر مملکت تعلیم مہر غلام کاٹھیانہ نے اس موقع پر کہا کہ فیض نے صرف اپنے عہد کے شاعر تھے بلکہ آنے والے دور میں بھی انہی کیا بول بالا ہوگا۔ ناروال ہیومن رائٹس آرگنائزیشن انٹرنیشنل کے مرکزی صدر ڈاکٹر شہزاد احمد نے کہا ہے کہ غریبوں کے مسائل حل کرنا ہی ان کا اولین مقصد ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ناروال میں صوبائی صدر ہیومن رائٹس مزمل حفیظ اور دیگر عہدیداران کے ساتھ ایک تقریب میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری تنظیم کا بنیادی مقصد مختلف علاقوں میں مفت ڈسپینسری، اسکول اور یتیم بچیوں کی شادی کروانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری تنظیم اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر صوبائی صدر مزمل حفیظ کا کہنا تھا کہ وہ غریبوں کے حق کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور عنقریب ناروال کی ہر یونین کونسل میں فری ڈسپینسری کا اجرا کر دیا جائے گا۔ قبل ازیں مرکزی صدر یونین کونسل نمبر 4 میں فری ڈسپینسری کا افتتاح کیا گیا۔ اور مسلم لیگ فنکشن بہاولپور کی ریجنل صدر برائے خواتین سائرہ عباسی نے کہا ہے کہ عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے منزل قریب ہے۔ اچ شریف میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ 23 مارچ کو متحدہ مسلم لیگ اجتماع سے خطاب کرے گی کہ عوام اب مسائل سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ سڑکوں پر لڑنا چاہتے ہیں۔ سائرہ عباسی نے کہا کہ ملک میں مہنگائی، بجلی، گیس کا بحران جیسے مسائل ملک کو انقلاب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سائرہ عباسی نے کہا کہ صوبائی صدر مختوم سید احمد محمود کی قیادت میں 23 مارچ کو پارٹی کا ایک بڑا اجتماع ہوگا۔ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ امریکی شہری ریمنڈ ڈیوس کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ منتقلی کے بعد کوٹ لکھپت جیل لاہور میں قید کل عدم مذہبی تنظیم کے 9 اراکین کو سینٹرل جیل گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کے احکامات کے تحت ریمنڈ ڈیوس کی سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ جن ملزمان کو سینٹرل جیل گجرانوالہ منتقل کیا گیا ہے ان میں مشہور مناوا حملہ کیس کے ملزم سمیت کل عدم سپاہ صحابہ کے ملزمان شامل ہیں۔ سینٹرل جیل گجرانوالہ کے سپرنٹینڈنٹ ملک ضیاء الدین نے رابطہ کرنے پر تصدیق کی ہے کہ منتقل کیے جانے والے 9 ملزمان کو خصوصی حفاظتی سیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ جیل حکام کے مطابق جو ملزمان گجرانوالہ جیل منتقل کیے گئے ہیں ان میں مناوا حملہ کیس کے مرکزی ملزم ہجرت اللہ اور عبد البصیر کے علاوہ دلاور سعید، ندیم حسین، محی الدین، سخی شاہ، عبد الرحمان اور شہزاد شامل ہیں۔ ملزمان کو منتقلی کے وقت ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی تھیں اور دونوں ہاتھ پشت پر رکھ کر ہتھکڑیاں بھی لگائی گئی تھیں۔ سیالکوٹ کے دیہات سندھو آلہ میں 63 سال پرانا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول آج بھی بجلی، پانی اور فرنیچر سمیت دیگر سہولیات سے محروم ہے جس کے باعث طلباء اور طالبات کھلے آسمان تلے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ 1948 میں قائم اس اسکول کو آج تک اپ گریڈ کیا گیا، نہ ہی اسکول میں بجلی کی سہولت فراہم کی گئی جبکہ پینے کے پانی کا بھی مناسب انتظام کیا گیا ہے۔ اسکول میں زیر تعلیم غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے 50 سے زائد طلباء اور طالبات فرنیچر نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس انچارج سعیدہ کا کہنا ہے کہ 3 سال قبل اسکول کی چھتیں گر گئیں جن کی تعمیر و مرمت کا ٹھیکہ دیا گیا لیکن ٹھیکیدار کا کام ادھورا ہے۔ علاقے کے مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، کمشنر گجرانوالہ ڈویژن سعید احمد پہلا اور ڈی سی او سیالکوٹ مجاہد شیر دل سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا۔ ڈی پی او ننکانہ صاحب شہزاد وحید نے کہا ہے کہ میڈیا اور عوام کا پولیس کے ساتھ تعاون جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ اور پریس کلب ننکانہ صاحب کے عہدیداران سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی حفاظت اور جرائم کا خاتمہ پولیس کی ذمہ داری ہے جسے ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ان کے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور میڈیا کا چولی دامن